برگن اسٹاک میں مذاکرات سے قبل سفارتی سرگرمیاں تیز، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی نائب صدر سے ملاقات، امریکی وفود کے دیگر شرکاء بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملے، رہنماؤں کے درمیان تہنیتی پیغامات کا تبادلہ، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ العربیہ نیوز کے مطابق ایران اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ 45 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وفد قطری ثالثوں سے بھی ملا۔ پاکستان کے وفد کے ساتھ بھی ملاقات شیڈول ہے۔ امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا۔ برگن اسٹاک میں ہونے والا اجلاس 1 روزہ ہوگا۔ مذاکراتی وقت فوٹو سیشن کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے جمع ہوں گے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل برگن اسٹاک میں مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد شرکت کرے گا۔ چیف مذاکرات کار باقر غالباف کی قیادت میں ایرانی وفد شریک ہوگا۔ 17 جون کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد یہ پہلا باضابطہ اجلاس ہے۔ پاکستان نے بحران کے دوران متوازن، اصولی اور تعمیری سفارتی کردار ادا کیا۔ مسلسل سفارتی رابطوں نے معاہدے کی راہ ہموار کی۔ وزیر اعظم کی ایران، قطر، امریکہ اور سوئس وفود سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے مفاد میں ہیں۔ امید ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پر امید کہتے ہیں کہ ایرانی عوام اور حکام کے اتحاد نے دشمن کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا۔ ہمیں کسی صورت اس عظیم کامیابی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ لفظی باتوں کے بجائے عملی اقدامات سے عوام کی خدمت کا پابند ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم مذاکرات سے سب سے زیادہ غیر مطمئن ہیں۔ امریکہ کا صرف ایک نکتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ شہید سپریم لیڈر نے بار بار کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ امریکہ نے کہا جوہری معاہدے پر دستخط کریں، ہم نے کر دیے۔ سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کا امکان ہے۔ دورے کا مقصد جوہری مسئلے پر پیش رفت اور لبنان جنگ بندی معاملے پر آگے بڑھنا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو۔ اسرائیل اور حزب اللہ کی جھڑپوں سے متعلق کہا صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور کشیدگی میں کسی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر مسلسل نظر رکھنا ہوگی تاکہ اسرائیل اور لبنان دونوں محفوظ اور مستحکم رہیں۔ بنیادی مقصد پورے خطے کو امن اور سلامتی فراہم کرنا ہے۔ ایرانی مذاکراتی وفد میناب اسکول کی شہید طالبات کے نام سے منسوب۔ وفد کا نام میناب 168 رکھا گیا۔ وفد جس طیارے میں پہنچا اس پر بھی میناب 168 کے الفاظ درج تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ایرانی اسپیکر نے کہا کہ میناب کے بچے اور دیگر شہداء ہمارے اعمال اور رویے دیکھ رہے ہیں۔ شہداء اور ایرانی عوام کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ ان کی قربانیوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے فرائض دیانتداری اور ذمہ داری سے انجام دیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جو قربانیوں کی توہین کے مترادف ہو۔ بات چیت کے لیے پراعتماد اور رازداری پر مبنی ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ مفاہمت یادداشت سے متعلق سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے شرکاء اور بات چیت کے مندرجات پر مزید تفصیل ظاہر نہیں کی جائے گی۔ سوئس وزارت خارجہ کا بیان۔ برگن اسٹاک میں ہونے والی تقریب کا نام لیک لوزن سمٹ رکھا گیا۔ پاکستان، ایران، امریکہ اور قطر کے جھنڈے لگائے گئے۔ پاکستان تقریب کا میزبان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ثالثی کی کامیاب کوششوں پر قیادت کو خراج تحسین۔ مذاکرات کے کامیاب ہونے کے لیے بھی پر امید کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقاتیں مثبت اور مفید نتائج دیں گی۔ جنگ بندی کے عرصے میں 60 روز تک آبِ ہرمز میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ٹول ٹیکس صرف امریکہ کے حق میں اور امریکہ کی جانب سے عائد کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا کہ امریکہ مشرق وسطی کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ ہے۔ معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ خود مشرق وسطی کے سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول ٹیکس عائد کر سکتا ہے۔ مزید لکھا کہ میرے دور میں ایران کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اوباما نے ایران کو نقد اربوں ڈالر دیے، کبھی اپنی فوج کو استعمال نہیں کیا۔
بائیڈن اور اوباما نے ایران کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ میرے دور میں امریکہ نے اپنی طاقت منوائی ہے، مخالفین کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کامیابی سمیٹی ہے۔ جب تک معاہدہ صرف کاغذات پر رہے گا، مشرق وسطی میں توانائی کی ترسیل معطل رہے گی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی وارننگ، کہتے ہیں کہ امریکی کسی بھی چیز سے بڑھ کر معیشت اور معاشی فائدے کی زبان سمجھتے ہیں۔ معاہدے پر صرف دستخط کافی نہیں ہوتے، ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے معاشی اور توانائی کے شعبے پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حزب اللہ سے جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے۔ گزشتہ روز سے حملوں میں 32 افراد جاں بحق۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے فیصلہ امریکہ سے مشاورت کے بعد کیا۔ حزب اللہ کے جوابی وار، 1 صہیونی فوجی ہلاک۔ جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے ہلاک فوجیوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں۔ الجزیرہ ٹی وی کے کیمرہ مین سمیت 10 فلسطینی شہید۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے 1007 فلسطینی شہید ہوئے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ احمد وشاہ کا قتل عالمی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ صحافیوں کو نشانہ بنانے اور حقائق کی آواز دبانے کی مسلسل پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران کا لبنان پر حملوں کے جواب میں آبنہ ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ انہی خلاف ورزیوں کے جواب میں آبنہ ہرمز کو بند کیا گیا۔ امریکہ نے سمندری گزرگاہ بند ہونے کی تردید کر دی۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے بحری آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ سلسلہ برقرار رہے۔ ایران کا آبنہ ہرمز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے دشمن چاہتے تھے کہ پاکستان پر کوئی اور ٹھپا لگے، ان کی خواہشات کے برعکس پاکستان کو امن سے جانا چاہتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم امن سے محبت کرنے والے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شرجیل میمن کے حزب اختلاف پر بھی تنقید، بولے کہ اپوزیشن کو میں اپوزیشن نہیں مانتا، وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پر تنقید کرنے والے ہوں، ہم ڈکٹیٹر نہیں ہیں۔ اگر ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں بتائیں تو سنیں گے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن پر کمیشن بنایا جائے گا، وفاقی ہو یا صوبائی ادارے، سب کا احتساب ہوگا۔ کس نے اس منصوبے میں کیا کچھ کیا، سب سامنے آئے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر میں برادر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں۔ مصر، ترکی اور سعودی ہم منصبوں سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر پیغام اسحاق ڈار نے کہا کہ نیل کے کنارے قاہرہ شہر میں شاندار میزبانی اور دوستانہ ماحول میں ایک یادگار شام گزری۔ ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دوستانہ تعلقات، باہمی تعاون اور خطے میں استحکام سے متعلق امور پر مثبت اور بامعنی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے خطے میں درپیش چیلنجز اور مشترکہ تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر میں موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم این اے اقبال آفریدی کی رکنیت بحال۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اقبال آفریدی کا معاملہ اٹھا دیا، کہا کہ 2 دن رہ گئے ہیں، معطلی ختم کریں، بدھ کو بجٹ پاس ہونا ہے، اس سے پہلے انہیں اجازت ملنی چاہیے۔ کورم کی نشاندہی کرنا ان کا حق ہے۔ اسپیکر نے جواب دیا کہ کورم کی وجہ سے انہیں معطل نہیں کیا، انہوں نے ڈی جی اور اراکین اسمبلی سے بدتمیزی کی۔ خواجہ آصف نے لقمہ دیا کہ جب ہم نے اسمبلی میں آئے تھے تو ہمیں ڈیکورم بتایا گیا تھا، ان کی جماعت چاہتی ہے تو اسپیکر دیکھ لیں، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اقبال آفریدی کی بحالی کی تحریک پیش کی جو کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ خواجہ آصف کی درخواست پر اسپیکر نے اراکین کو رولز پڑھ کر سنائے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی منظوری کا دوسرا مرحلہ، 29 وزارتوں اور ڈویژنز کے 40 کھرب 48 ارب کے 89 مطالبات زر منظور۔ دفاع ڈویژن کے 30 کھرب سے زائد کے مطالبات زر منظور۔ ماحولیاتی تبدیلی کے 3 ارب، خارجہ امور کے 68 ارب، ہاؤسنگ ڈویژن کے 22 ارب کے مطالبات منظور۔ انسانی حقوق ڈویژن کے 2 ارب، کامرس ڈویژن کے 27 ارب کے 2 مطالبات منظور کیے گئے۔
مواصلات ڈویژن کے 1 ارب خرب سے زائد کے 5 مطالبہ زر کی منظوری دی گئی۔ ایٹمی توانائی کے لیے 22 ارب، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے 14 کروڑ منظور کیے گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مطالبہ زر پیش کیے۔